السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں باادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں اور ہم سبھی ان 8 چیزوں سے محبت رکھتے ہیں اور اسی میں ہماری زندگی کا پورا دار و مدار ہے، اور دنیاوی زندگی ہم پورا کر لیتے ہیں۔ ہم سبھی اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ وہ ناخلف اولاد ہی ہوگی جو اپنے باپ سے محبت نہ کرے۔ اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے خاندان سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے مال سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنی تجارت سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے گھر سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بھئی یہ ٹھیک ہے نا کہ ہم ان تمام چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ اگر باپ کو یا اولاد کو یا بھائیوں کی کوئی پریشانی ہو یا اپنے خاندان کا کوئی معاملہ ہو تو وہ اپنی محنت سے کمایا ہوا مال ہم سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ تجارت جس کے لیے ہم ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس تجارت میں نقصان نہ ہو جائے، اس سے ہمیں بڑا لگاؤ ہوا کرتا ہے۔ اور اپنے گھر سے بھی انسان کو بہت محبت ہوا کرتی ہے، چونکہ آدمی اپنے گھر کے لیے اپنی محنت اور ساری کمائی لگا دیتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، اچھا دکھے۔ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو محبت ہوا کرتی ہے اور یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے۔ ہماری 2 زندگی ہیں۔
ایک یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ ہم نے اس دنیاوی محبت میں پھنس کر اور دنیا میں اپنا وقت گزار کر جو آخرت والی زندگی ہے اس کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے اور اس طرف ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ ہم یہ مانے ہوئے ہیں اور سمجھے بیٹھے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں ہے اور یہی دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ کو ہم نے مان لیا ہے، رسول کو بھی ہم نے مان لیا ہے، سب کچھ ہے، مگر اس دنیاوی زندگی کو ہی ہم نے سب کچھ مان لیا ہے اور آخرت کو اپنی بھلا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں سے، یعنی جنہوں نے اللہ کو مان لیا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا اور اس کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مان لیا ہے، تو ہم تمام سے جو اس طرح سے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور ایمان والے بن گئے ہیں، یعنی اللہ کو مان لیا ہے اور اس کے رسول کو مان لیا ہے، تو انہی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، یعنی اے لوگو، اگر تم اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو دوست رکھتے ہو، ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھتے ہو، تو یہ تمہارا ایمان ہرگز ہرگز قبول نہیں ہے۔ یعنی ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھتے ہو اور دوسری چیزوں کو عزیز رکھتے ہو اور ایمان پر ان کو ترجیح دیتے ہو، تو سنو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ سب کے سب ظالم ہیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، یعنی تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہو اور اپنے بھائیوں سے بھی محبت کرتے ہو اور اپنی بیویوں سے بھی محبت کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اپنے خاندان سے بھی محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اپنے مال سے بھی محبت رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اپنی اس تجارت سے بھی محبت رکھتے ہو جس کا تمہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے اس تجارت میں نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تم اپنے گھروں سے بھی محبت رکھتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یاد رکھو اگر تم نے ان تمام چیزوں کو، ان سب کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ان تمام چیزوں کی محبت کو ترجیح دی، حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
یاد رکھو اور اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ اپنے نافرمانوں کو، ان فاسقوں کو جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، ان تمام نافرمانوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ اپنا کوئی حکم بھیج دے تباہی کا یا اپنے عذاب کا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں جو ہم سب کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے۔ بیٹے کو باپ کا حق ادا کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اور باپ کو بیٹے کا حق ادا کرنا ہے اور بیٹے سے محبت کرنی ہے۔ بیویوں کا جو حق ہے، بھائیوں کا جو حق ہے، تو ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہے اور ان سے بھی محبت رکھنا ہے۔ یقیناً یہ ہماری دنیاوی زندگی کے معاملات ہیں کہ اپنے خاندان سے بھی ہم جڑ کر رہیں، اپنے گھروں سے بھی ہم محبت کریں، اور جو محنت کی کمائی کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، اس سے بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو بھی پسند کریں، چونکہ محنت سے کمایا ہوا ہوتا ہے۔ اور اپنی تجارت جس کے لیے محنت کی جاتی ہے، وہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اس سے بھی محبت رکھیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اگر ان تمام چیزوں کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے اور ان تمام محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں حق بات کہنے سے یا لڑنے سے یا جہاد کرنے کو برا جانتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اللہ بالکل پسند نہیں فرماتا۔ اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ کوئی اپنا حکم بھیج دے تباہی کا یا عذاب کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ دیکھو جنہوں نے اللہ کے حکم کو سمجھا، دیکھو جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول سے ایسی محبت کی اور اللہ کی راہ میں حق کے لیے دنیا کی تمام محبتوں کو چھوڑ دیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان دیکھیں، اپنا تمام تر مال رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ اے صدیق، گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سب کچھ میرے ہی پاس لے آئے۔ تو صدیق اکبر نے کہا تھا کہ گھر پر اللہ اور اس کے محبوب رسول اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میدان بدر میں جب حق اور باطل کی جنگ ہو رہی تھی، اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے اللہ کے مومن بندے جد و جہد کر رہے تھے، اور کفر اور شرک اللہ کے ان محبوب بندوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کی تلوار کی زد میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اس پارٹی میں تھے، کفر کے ساتھ تھے، ابو جہل کے ساتھی بنے ہوئے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو لڑتے لڑتے ایک ایسا وقت آیا کہ خود بیٹے کی تلوار کی زد میں باپ ہی آ گیا۔ تو عبد الرحمن نے جب یہ دیکھا کہ میری تلوار کی زد میں میرا باپ ہے، سینے میں باپ کی محبت جاگی اور اپنی تلوار کو وہاں سے ہٹا لیا اور دوسری طرف نکل گئے۔ وقت گزر گیا، اللہ نے اپنا کرم فرمایا، آگے چل کر بعد میں عبد الرحمن صدیق اکبر کے بیٹے بھی ایمان سے مالا مال ہو گئے۔
ایک دن دونوں باپ بیٹے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر آ گیا میدان بدر کا، ذکر ہونے لگا حق و باطل کی جنگ کا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ کو کچھ یاد ہے کہ لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن چونکہ آپ میرے باپ تھے، میرے دل میں آپ کی محبت جاگی اور اس نے کہا کہ اے عبد الرحمن، یہ تیرا باپ ہے۔ میں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ میرے باپ ہیں، اپنی تلوار کو ہٹا لیا اور دوسری طرف نکل گیا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ یہ مومن، یہ رسول اللہ کے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، بالکل تم نے اپنی جگہ درست کہا، لیکن کاش اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں ہرگز اپنی تلوار کو واپس نہیں کرتا، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تھے اور میرے محبوب کے دشمن تھے، تو میں یہ ہرگز نہیں سوچتا کہ تم میری اولاد ہو۔ مجھے دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت عزیز ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر میں اپنے بیٹے کی محبت کو بھی قربان کر دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔